محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظہیر احمد حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فیصلوں کو لے کر کے۔ سعید بن منصور اپنی سنن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن عمر بن خطاب کے معاملے میں فیصلہ ام عاصم کے حق میں کیا اور فرمایا کہ تمہاری والدہ کی مہربانی اور سونگھنا وغیرہ ہر چیز تمہارے لیے تمہاری جان سے بہتر ہے۔ بہقی قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا والد چاہتا ہے کہ میرا سب مال لے لے۔ آپ نے اس شخص کے والد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس کے مال سے اس قدر لے لو جو تمہیں کفایت کرے۔ اس نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مال سے مراد نفقہ اور بقدر ضرورت ہے۔ احمد عمر بن شعیب سے اور وہ اپنے باپ اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا کرتے تھے۔ بخاری ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی شخص کے ہاتھ کو کاٹ کھایا۔ جب اس شخص نے اپنے ہاتھ کو اس کے منہ سے باہر نکالا تو جھٹکے سے دوسرے شخص کے سامنے کے دو دانت نکل آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھگڑا آیا تو آپ نے اس کے قصاص کو باطل کیا۔ ابن ابی شیبہ اور بہقی اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان کے بدلے 15 اونٹ دیت مقرر کی تھی اور فرمایا کہ کان نہ ہونے کے عیب کو بال اور امامہ پوشیدہ کر لیتے ہیں۔ بہقی وغیرہ ابی عمران جونی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا اور اس کا سردار یزید بن ابی سفیان کو کیا اور جاتے وقت انہیں فرمایا کہ میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ عورت، لڑکے اور بوڑھے پھوس کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کسی میوہ دار درخت کو کاٹو اور نہ کسی آبادی کو خراب کرو اور کھانے کے سوا کسی اونٹ یا بکری کو بے فائدہ ذبح نہ کرو اور نہ کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھاڑو اور نہ ہی اسے جلاؤ اور نہ اسراف کرو اور نہ ہی بخل ظاہر کرو۔ احمد، ابو داؤد اور نسائی ابو برزہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص پر نہایت سخت خفا ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا خلیفہ رسول اللہ اسے قتل کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ سیف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتوح میں اپنے شیوخ سے نقل کرتے ہیں کہ مہاجرین امیہ کے پاس جو یمامہ کا حاکم تھا 2 گویہ عورتیں لائی گئیں۔ ان سے ایک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور سب و شتم آمیز گیت گایا تھا تو اس کا ہاتھ قطع کر دیا گیا اور سامنے کے 4 دانت اکھیڑ دیے گئے، اور دوسری نے مسلمانوں کے ہجوم میں گیت گائے تھے اس لیے اس کے بھی دانت اکھیڑ دیے گئے اور ہاتھ قطع کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف خط لکھا کہ مجھے تیرا فیصلہ جو تو نے اس عورت کے حق میں کیا تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں پہنچا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہونے سے پہلے فیصلہ نہ کر لیتے تو تمہیں حکم کرتا کہ اسے قتل کر دو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی کی حد ایسی نہیں جو اوروں کی حد کے برابر ہو۔ جو شخص مسلمان ہو کر ایسی بے ادبی کا مرتکب ہو تو وہ مرتد اور غدار ہے، اور جس نے مسلمانوں کی ہجوم کی تھی اگر وہ مسلمان ہے تو اسے تعذیب کے لیے سزا دینی کافی تھی، مسئلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ عورت زمیہ تھی تو جب شرک جیسی بری چیز سے چشم پوشی کرتے ہو
تو اس سے بھی چشم پوشی ہی کرنی چاہیے تھی۔ آئندہ کے لیے ایسی باتوں میں احتیاط اور نرمی اختیار کرنی چاہیے اور مثلا سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ گناہ ہے اور نفرت دلانے والی بات ہے، مگر قتل میں یہ باتیں نہیں۔ مالک اور دار قطنی صفیہ بنت ابو عبید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کنواری لڑکی سے زنا کیا اور پھر اقرار بھی کر لیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 100 درے لگوا کر جلا وطن کر کے فدق کی طرف بھیج دیا۔ ابو یعلا محمد بن حاتب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے گئے تھے۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اب میں تیرے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے تیرے قتل کا حکم صادر فرمایا اور آپ مجھ سے بدرجہ دانا تھے، پھر آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ اہل یمن سے ایک شخص جس کا ایک ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان ہوا اور شکایت کی کہ حاکم یمن نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ رات کو اس شخص نے اس قدر نوافل پڑھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ میری رات تو اس چور کی رات جیسی بھی نہیں ہے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم محترم اسما بنت امیس کا ایک زیور کھو گیا۔ گھر والوں نے کے ساتھ وہ ہاتھ کٹا شخص بھی زیور تلاش کرنے مشغول تھا اور کہتا جاتا تھا، اے اللہ، جس شخص نے ایسے شریف لوگوں کے گھر میں چوری کی ہے اسے پکڑ۔ تلاش کرتے کرتے وہ زیور سونار کے پاس سے ملا اور اس نے کہا کہ اسی ہاتھ کٹے شخص نے میرے پاس بیچا ہے۔ پھر شاید اس نے خود اقرار کر لیا یا گواہوں نے گواہی دی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بخدا اس نے اپنے آپ کو جو بد دعا دی ہے وہ مجھے اس کے چوری کرنے سے گراں معلوم ہوئی ہے۔ دار قطنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈھال چرانے کے بدلے جس کی قیمت 5 درہم تھی ہاتھ قطع کیا تھا۔ ابو نعیم حلیہ میں ابو صالح سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اہل یمن آئے تو وہ قرآن مجید سن کر رونے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم بھی ایسے ہی رقیق القلب تھے مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ سخت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ بخاری ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اہل بیت میں انتظار کیا کرو۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص شروع اسلام میں فتنے شروع ہونے سے پہلے مر گیا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ائمہ اربعہ اور مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قبیصہ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت کسی میت کی دادی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے حصے میراث کی بات پوچھا تو آپ نے فرمایا قرآن مجید میں تمہارا کوئی حصہ مقرر نہیں اور نہ ہی حدیث نبوی میں تیرا حصہ پاتا ہوں، پھر کسی وقت آنا تاکہ میں اور لوگوں سے بھی مشورہ کر لوں۔ پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دادی کو 6واں حصہ دلوایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کوئی اور بھی تمہارے ساتھ موجود تھا؟ اس پر محمد بن مسلمہ اٹھے اور کہا یہ سچ کہتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو 6واں حصہ دلوا دیا۔ عبد الرزاق اپنی تصنیف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ کی بیوی نے طلاق لے کر عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، لیکن وہ بھی اسے خوش نہ کر سکے اور اس نے پھر رفاعہ کے پاس جانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی جب تک وہ تم سے جماع نہ کرے۔ اس قدر
حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. مگر عبدالرزاق نے اس کے بعد یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ پھر وہ عورت انہی کے پاس رہی اور کچھ مدت کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ عبد الرحمن بن زبیر نے مجھ سے جمع کیا ہے. مگر پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زوج اول کی طرف رجوع کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ شاید عبد الرحمن بن زبیر نے اسے رفاعہ کی طرف بھیجنے پر مصالحت کر لی ہو اور اس طرح اس کا دوسری دفعہ نکاح نہ ہو سکے. پھر یہ عورت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد خلافت میں دونوں صاحبوں کی خدمت میں حاضر ہوئی مگر آپ نے اسے رفاعہ کی طرف رجوع کرنے سے منع کیا. بہقی عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عاص اور شرجیل بن حسنہ نے مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شام کے بدریق بنان کا سر دے کر روانہ کیا. جب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس بات کو مکروہ سمجھا تو میں نے عرض کیا ہے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یعنی عیسائی ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہیں اہل فارس اور اہل روم کی اقتدا نہیں کرنی چاہیے. صرف خبر کسی کے بابت صرف خبر دے دینی یا خط لکھ دینا ہی کافی ہے. بخاری قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخمس کی ایک عورت کے پاس آئے جسے زینب کہتے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ بات چیت نہیں کرتی. آپ نے فرمایا کہ گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ لوگوں نے کہا کہ اس نے چپ رہنے کا عزم بالجزم کر لیا ہے. آپ نے اسے فرمایا کہ بات چیت کر چپ نہ رہو کیونکہ یہ ناجائز ہے اور جاہلیت کی رسم ہے. یہ سن کر وہ بولنے لگی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مہاجرین میں سے ایک شخص ہوں. اس نے کہا مہاجرین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قریش سے. پھر اس نے کہا کہ قریش کے کس گروہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ تو بڑی باتونی نکلی. میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. اس نے کہا ہم اس امر صالح یعنی اسلام پر جو جاہلیت کے بعد ظاہر ہوا ہے کس طرح ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تک تمہارے امام اس پر ثابت قدم رہے تم بھی اس وقت تک ثابت قدم رہ سکتے ہو. اس نے کہا امام کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آخر تمہاری قوم میں رئیس و اشراف نہیں ہیں جو تم پر حکم کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہیں. آپ نے فرمایا پس وہی لوگ امام ہیں. بخاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو مزدوری کیا کرتا تھا اور اسی کی مزدوری سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کھایا کرتے تھے. ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھایا تو اس غلام نے کہا آپ جانتے تھے یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مال کیسا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کو کہانت سے بات بتائی تھی اور میں کہانت سے اچھی طرح واقف نہیں تھا بلکہ اٹکل پچو سے میں نے فریب دینے کی خاطر اسے کچھ بتلا دیا تھا. اب وہ شخص مجھے ملا اور اس نے یہ چیز مجھے دی جس سے آپ نے کچھ کھایا ہے. یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی اپنے منہ میں ڈال کر قے کر دی. احمد زہد میں ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا مجھے ایسا اور کوئی شخص معلوم نہیں جس نے کھانا کھانے کے بعد اسے قے کر کے باہر نکال دیا ہو. اس کے بعد انہوں نے مذکورہ بالا قصہ بیان کیا. نسائی اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو اس وقت آپ اپنی زبان پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسی نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہے. ابو عبیدہ غریب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں